بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مریض کی خدمت۔ بغداد میں ایک تاجر رہتا تھا جو ہمیشہ بزرگان دین کی برائی کرتا تھا۔ ایک شیخ فرماتے ہیں، کچھ عرصے بعد میں نے اسے بزرگان دین کی صحبت میں بیٹھے دیکھا۔ اس تاجر نے اپنا سارا مال و متاع ان بزرگان دین کی خدمت میں خرچ کر دیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم تو بزرگان دین اور صوفیہ کرام سے بغض رکھتے تھے، پھر یہ انقلاب کیسا؟ تاجر نے جواب دیا، میں نے ایک دن جمعہ کی نماز پڑھی۔ میں نے حضرت بشر حافی کو دیکھا کہ صورت کے ساتھ جامع مسجد سے نکل کر جا رہے تھے۔ میں نے اپنے جی میں کہا کہ دیکھوں اس شخص کو جو بہت بڑا صوفی مشہور ہے اور ایک لہجہ مسجد میں نہیں ٹھہرتا، یہ کہاں جاتا ہے؟ اس نے بازار میں نان بائی سے نرم نرم روٹیاں خریدیں۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ صوفی ہیں اور نرم نرم روٹیاں خریدتے ہیں۔ پھر کبابی سے 1 درہم کے کباب خریدے۔ میرا غصہ اور زیادہ ہوا۔ وہاں سے وہ حلوائی کی دکان پر آیا اور 1 درہم کا فالودہ خریدا۔ میں نے سوچا کہ جب یہ کھانا کھانے بیٹھے گا تو اس پر عیش طلب کر دوں گا۔ اس نے جنگل کا راستہ لیا۔ مجھے خیال آیا کہ اسے سبزہ زار کی تلاش ہے، وہاں بیٹھ کر کھائے گا، چنانچہ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ وہ عصر تک چلتا رہا۔ عصر کے وقت ایک گاؤں میں پہنچا اور ایک مسجد میں داخل ہوا۔ مسجد میں ایک مریض تھا، اس کے سرہانے بیٹھ کر بڑی مروت سے اسے کھلانے لگا۔ میں گاؤں دیکھنے کے ارادے سے مسجد سے باہر نکلا اور تھوڑی دیر کے بعد واپس لوٹا تو انہیں نہ پایا۔ میں نے اس مریض سے پوچھا کہ بشر کہاں ہیں؟ اس نے کہا وہ بغداد کو لوٹ گئے ہیں۔ میں نے دریافت کیا کہ بغداد کا یہاں سے کتنا فاصلہ ہے؟ اس نے کہا 40 فرسخ یعنی 5 منزل۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے اپنے اوپر یہ کیا مصیبت ڈال لی؟ نہ میرے پاس اتنے درہم ہیں کہ کوئی سواری کرائے پر کروں، نہ اتنی طاقت ہے کہ اتنی دور چل سکوں۔ اس مریض نے کہا ان کے واپس آنے تک یہاں قیام کرو، چنانچہ آئندہ جمعے تک وہاں پڑا رہا۔ بشر عین اسی وقت پہنچے اور ان کے پاس مریض کے لیے اسی طرح کی خوراک تھی۔ جب مریض کو کھانا کھلا چکے تو اس نے کہا، اے ابو نصر، یہ شخص تمہارے ساتھ گزشتہ جمعے آیا تھا اور ہفتے بھر سے یہاں مقیم ہے، اسے ٹھکانے پر پہنچا دو۔ سوداگر کہتا ہے کہ انہوں نے غصے سے مجھے گھورا اور کہا، تو کیوں میرے ساتھ آیا تھا؟ میں نے کہا خطا ہو گئی ہے۔ انہوں نے فرمایا اٹھو چلو۔ میں ان کے پیچھے مغرب تک چلا۔ جب ہم شہر کے قریب پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ تیرا محلہ کون سا ہے؟ میں نے کہا فلاں محلہ ہے۔ اس پر فرمایا اچھا جاؤ، پھر کبھی ایسا نہ کرنا۔ جب سے میں نے توبہ کی اور ان کی صحبت اختیار کی۔ آداب گلیم و صوف۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے جب توبہ کی سعادت حاصل کی اور اپنے مرشد پاک سے گلیم و صوف سے سرفراز ہوئے اور اس کو پہننے کا شرف حاصل کیا تو پھر اس کے بعد 40 برس تک آپ کو کسی نے بھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لوگوں نے ایک مرتبہ آپ سے پوچھا، یا حضرت 40 برس ہو چکے ہیں لیکن آپ کے لبوں پر کبھی مسکراہٹ نہیں آئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میرے مرشد نے جب سے مجھے یہ گلیم و صوف پہنا دی ہے میں حیرت کے عالم میں ہوں اور مجھے اپنی خبر نہیں رہی۔ میرے مرشد نے اپنا کام سر انجام دیا، اب مجھ پر لازم ہے کہ میں اس گلیم و صوف کے حق کو پورا کروں اور اس گدڑی کو پہننے کے بعد جو کچھ انہوں نے نہیں کیا میں بھی نہیں کروں، ورنہ کل قیامت کے روز اسی گلیم کو سیاہ ناک بنا دیا جائے گا اور میری گردن میں ڈال دیں گے۔ پس اے درویش، گدڑی پوش کے لبوں پر مسکراہٹ کیسے آ سکتی ہے؟